الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے والدین کا ادب و احترام کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ خدمت کرنے والوں کو دنیا میں بھی اجر ملتا ہے، دنیا بھی وہ لوگ بہت ترقی کرتے ہیں، اور جو والدین کو ستاتے ہیں اگرچہ وہ ترقی پر ہوتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ تنزلی کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسلام نے والدین کا ادب و احترام سکھایا، اسلام نے ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرنا سکھایا، ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کی جائے، ماں باپ کا نام نہ لیا جائے اور ان کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کی جائے۔ یہ اسلام کا معاشرہ عظیم و شان ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں اور اسلام میں بہت بڑا فرق ہے۔ الحمدللہ اسلام جتنا ماں باپ کا ادب و احترام سکھاتا ہے، مقام سکھاتا ہے، عظمت سکھاتا ہے، دنیا کے کسی مذہب میں ایسی چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ دیکھ لیں، یہی وجہ ہے کہ باہر دیگر ممالک میں والدین جو بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا جاتا ہے، انہیں کوئی اولاد ان کو بوجھ سمجھتی ہے اپنے لیے، لیکن قرآن مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اب ان کی خدمت میں اور بڑھ جاؤ، ان کی خدمت میں اور بڑھ جاؤ، آپ ان کا زیادہ خیال رکھو، وہ تمہارے خیال رکھنے کے زیادہ مستحق ہیں۔ جب ہمارے دلوں میں ماں باپ کی عظمت ہی نہیں ہوگی پھر ہم ان کا کیا خیال رکھیں گے؟ عظمت کے لیے ہمیں والدین کی عظمت کو پڑھنا چاہیے، ان کی عظمت کے متعلق الحمدللہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ سے ایک مطبوعہ رسالہ سمندری گنبد، یہ رسالہ بھی پڑھیے، اور سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک رسالہ جس کو تخریج کیا گیا، والدین، زوجین اور اساتذہ کے حقوق، یہ رسالہ موجود ہے، اس رسالے کو پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی والدین کا ادب و احترام بڑھے گا۔ اور جو شخص دنیا میں ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کے رزق میں بڑی بے تحاشا برکت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ ارمان ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو حج کرائیں، یہ بہت اچھی خواہش ہوتی ہے۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو حج کے لیے پیسے دیے اور اس ایک سال اس کا نام نہ آیا، اس نے اگلے سال پھر پیسے اپنی ماں کو پیش کیے، خدمت کی ماں کی، اور پھر بھی وہ اس کا خود کا نہ ہو سکا، اس نے ماں کو دے دیے پیسے۔ اب جب ماں کا نام آیا اور اس کو کسی کا فون آیا اور اس نے یہ کہا کہ آپ کو بھی پورا خرچہ میری طرف سے، یعنی اس نے ماں کو دے دیے تھے اپنے پیسے اور اس کو کہیں اور سے ہو گئے، تو یہ ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا اجر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غیب سے عطا فرماتا ہے۔ اور والدین کے لیے بخشش کی دعا تو کرتے رہنی چاہیے۔ آج کل ہر شخص رونا روتا ہے، وہ کہتا ہے جناب میرے روزی میں برکت نہیں ہے، میری روزی میں برکت نہیں ہے۔ بہت ہی آسان اس کا وظیفہ کہہ لیں آپ، بہت ہی آسان اس کا عمل کہہ لیں آپ کہ والدین کے لیے آپ بخشش کی دعا کریں، نماز جب پڑھیں تب دعا کریں، نمازوں پانچوں ٹائم پڑھیں اس وقت دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے بھی اجر ہوگا، والدین کی بخشش بھی ہوگی اور آپ کے رزق میں بھی برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خوب خوب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ آپ کے دل میں انشاءاللہ والدین کی عظمت و شان بڑھے گی، اور جو والدین ہیں وہ اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح آپ کی اولاد زندگی میں بھی جیتے جی آپ کا ادب و احترام کرے گی اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔